السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں۔ محترم ناظرین، اولاد والدین کے لیے بڑا ہی انمول تحفہ ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، اس لیے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون اور راحت کا ذریعہ ہیں۔ جسے نیک اولاد ملی، والدین کے لیے بڑی سعادت کی بات ہو گئی۔ اس لیے اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر انداز میں تربیت کریں۔ لیکن بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ماں باپ بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور ماں باپ ان کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر ان کے بدسلوکی کی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ مائیں ایسی ہیں جو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، معمولی غلطیوں کی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے لگتے ہیں۔ بد دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ستیہ ناس ہو جائے، تجھے چین و سکون نہ آئے، تیری اولاد تجھے ستائے۔ المہم اس طریقے کی بد دعائیہ جملے اپنی اولاد کے لیے استعمال کیا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو آپ کی اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کے بچے برباد ہو جائیں گے، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اپنی اولاد کو ان کی غلطی کی وجہ سے بد دعا نہ دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو منع کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعہ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی ذات کے لیے بد دعا نہ کرو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعا نہ کرو، اور نہ ہی اپنے مال کے لیے تم بد دعا کرو۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ایک جملے کا اضافہ ہے، ولا تدعوا علی خدمکم، اور اپنی خدمتگاروں، اپنے خادموں کے لیے بھی بد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا توافق من اللہ ساعہ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہیں وہ ایسی گھڑی نہ ہو جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوا کرتی ہیں، کہیں ایسے وقت میں آپ نے بد دعا نہ کی ہو جو قبولیت کا وقت ہو، اور یہ آپ کی بد دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے آپ کبھی بھی نہ ہی اپنی ذات کے لیے نہ ہی اپنے آل و اولاد کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اگر آپ کی اولاد سے کبھی غلطی ہوتی ہے، نافرمان بن جاتی ہے، آپ کو ستاتی ہے، اور کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تب بھی آپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، بلکہ آپ ان سے ناراضگی کی حالت میں بھی، آپ ان کی بدسلوکی کے باوجود بھی آپ ان کے لیے جب بھی دعا کریں خیر اور اچھائی اور خوشحالی کی دعا کریں، کیونکہ آپ کی اس بد دعا کی وجہ سے آپ کی اولاد، ان کی آنے والی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اولاد کو، آپ کی اولاد آپ کو ستاتی ہے، اس کا حساب اس سے اللہ لینے والا ہے۔ آپ صبر کریں، آپ مضبوطی کے ساتھ صبر کے دامن کو تھامے رہیں، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، کیونکہ ماں باپ اگر بد دعا کر دے اولاد تباہ ہو جائے گی، اور ماں باپ اگر بد دعا کر دے اللہ تعالیٰ بہت ہی جلدی ماں باپ کی دعاؤں یا بد دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین دعائیں ایسی ہیں جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی
نہیں ہے، بالیقین وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک دعا ہے مظلوم کی، ظالم کے حق میں اگر مظلوم بد دعا کر دے ظالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوسرا ہے مسافر، حالت سفر میں انسان اگر جائز دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور تیسرا شخص ہے باپ، والدین اپنی اولاد کے لیے اگر بد دعا کر دے تو کوئی شک ہی نہیں ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ اس کی بد دعا کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے تمام ماں باپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، ادباً یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کی اولاد سے چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، تب بھی اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے آپ اپنی زبان سے کبھی بد دعا یا کلمات نہ نکالیں، بلکہ غصے کی حالت میں بھی خیر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں، اپنی اولاد کے حق میں اچھی دعائیں دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ اچھی دعاؤں کی وجہ سے آگے اپنی اصلاح کر لے اور سدھر جائے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کے حق میں اچھی دعائیں کریں کہ کہیں آپ کی بد دعا کی وجہ سے آپ کی اولاد تباہ نہ ہو جائے، پھر آپ کو بھی بعد میں پچھتاوا ہو کہ کاش میں فلاں وقت اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کی ہوتی تو آج میرے بچے کا یہ عالم نہ ہوتا، آج میری بچی کی یہ حالت نہ ہوتی، میں نے غصے کے عالم میں وہ دعا کر کے وہ بد دعا کر کے بڑی غلطی کی، اب مجھے پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی اولاد کے حق میں جب بھی کریں دعا کریں، ان کی بدتمیزی ان کی نادانی کو آپ نظر انداز کریں، غلطی وہ کرتے ہیں اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، آپ صبر کریں، آپ ان کی بدسلوکی پر صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ اور تمام بچوں سے تمام اولاد سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماں باپ بڑی انمول نعمت ہے، ماں باپ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہیں، دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اس لیے آپ اپنی والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ دولت ایک مرتبہ اگر آپ کھو گئے، یہ دولت اگر آپ سے ختم ہو گئی تو زندگی میں دوبارہ یہ دولت کبھی نہیں مل سکتی۔ والدین کی دولت بڑی عظیم دولت ہے، ہم اور آپ اپنے والدین کی قدر کریں۔ اور میری اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی ایسی گھڑی آپ کی نہ آئے کہ آپ کے والدین آپ کے رویوں سے، آپ کے کرتوت سے، آپ کی بدسلوکی سے اس قدر ناراض ہوں، اتنے شدید غصے میں ہوں کہ آپ کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں، رب سے آپ کے حق میں بد دعا کر دیں۔ یاد رکھیں زندگی میں کبھی بھی ایسی گھڑی نہ آ پائے، اس لیے ماں باپ کی جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کی ناراضگی اور بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کر کے۔ اس لیے تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کریں، اور اولاد سے گزارش ہے کہ ماں باپ کی اچھی خدمت کریں، ان کو تکلیف کبھی نہ دیں اور ان کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ جب بھی آپ کے لیے وہ دعا کریں تو خیر کی دعا کریں، ایسی آپ ان کی خدمت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ خوش و خرم رکھ۔ پروردگار عالم تو ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پیام محمدی کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پیام محمدی کو لائک اور فالو کریں، اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنے رائے دیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ وجزاکم اللہ خیر۔